حسین یا حسین یا حسین یا حسین. خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین. جسے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین. بشر کے روپ میں اللہ حکیم مثال حسین. دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین. حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں. بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں. سمندروں نے کیا جیس کی تشنگی کو سلام، نماز کرتی رہی جیس کی بندگی کو سلام. کیا ہے موت نے خود جیس کی زندگی کو سلام. زمانہ کرتا ہے اب بھی اسی جری کو سلام. حیات موت کے ساحل کو بانٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شرط سے کاٹ دیتا ہے. حسین تیغ کو شرط سے کاٹ دیتا ہے. دیا بجھا کے جو روشن کرے ضمیر بشر، جو کائنات پہ رکھتا ہو حرش ناز نظر، جو چشم غیظ سے کر دے جہاں کو زیر و زبر. حسین ذاکر معبود ہے تہے خنجر، حسین ذاکر معبود ہے تہے خنجر. کمال عزم محمد دکھا دیا اس نے، صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا اس نے. صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا اس نے. خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، مدرک الحاربین والمنافقین، باعث الانبیاء والمرسلین، خالق من فی السماوات والارضین. والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب الانام والحامل وحی والکلام، سیدنا و مولانا و بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا الیک رسولا. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. صلوات. چودہ 1445 ہجری کی آج 6 محرم ہے، اور آپ حضرات مسلسل یہ اشرا جو میٹرو ون نیوز کی جانب سے منعقد ہے، آپ حضرات مسلسل آج 6ٹھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں قرآن اور رسالت کے موضوع پر. کل جہاں تقریر ختم ہوئی تھی وہ اس بات پہ ہوئی تھی کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہے. علی تمام انبیاء سے افضل ہیں. حرہ بنت حلیمہ نے حجاج بن یوسف کے دربار میں
یہ پکار کے کہا تھا یہ میرا عقیدہ ہے کہ میں علی کو انبیاء سے افضل جانتی ہوں، سوا رسول کے علی کائنات میں ہر انسان سے افضل ہیں، ہر شخص سے افضل ہیں. اس نے دلیل دی تھی، آپ سب کے ذہنوں میں ہے. تو اسی طرح اللہ نے جناب موسیٰ کی قوم پر، بنی اسرائیل پر اللہ نے تابوت سکینہ کی تعظیم کو واجب قرار دیا. اللہ نے تابوت سکینہ کی تعظیم کو واجب قرار دیا. اور اس تابوت سکینہ میں کیا موجود تھا؟ آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ اس میں موسیٰ کا عصا تھا، اس میں موسیٰ کا کرتا تھا، اس میں ہارون کی نالین تھی، یہ سب چیزیں موجود ہیں. مگر اس میں ایک چیز اور تھی، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی بھی شخص وہاں بیمار ہو جاتا تھا تو اللہ نے حکم دیا تھا، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حیات القلوب اور قصص الانبیاء میں جملہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اگر کوئی بھی مومن، کوئی بھی شخص اگر بیمار ہے اور اس کو شفا نہیں مل رہی ہے تو وہ جا کر تابوت سکینہ سے اپنے آپ کو مس کر لے تو وہ شفا پا جائے گا. تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دیں، اگر تابوت سکینہ مومن کو شفا دے سکتا ہے تو فطرس حسین کے جھولے کو شفا کیوں نہیں دے سکتا؟ تو حسین کا جھولا فطرس کو شفا کیوں نہیں دے سکتا؟ تو تابوت سکینہ کی تعظیم ہے. اور دیکھیے کل جہاں تقریر رکی تھی وہ اس موڑ پہ رکی تھی کہ علی نے فرمایا خطبہ احتجاج میں شورا کے مقام پہ علی نے 64 فضیلتیں گنوائی. مجھے ابھی اس پہ گفتگو نہیں کرنی. علی نے گنوائی 64 فضیلتیں. کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جس کو بدر کے روز 3000 ملائکہ نے سلام کیا ہو؟ کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جس کے بچے رسول کی پشت پہ آ کے بیٹھے ہوں؟ کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو رسول کے دوش پہ سوار ہوا ہو؟ 63 فضیلت علی کی ایک طرف، ایک فضیلت ایک طرف. علی نے کہا کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جس پر ملک الموت کا کوئی اختیار نہ ہو؟ جس پر ملک الموت کا کوئی اختیار نہ ہو. میں بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، مگر علی نے ایک فضیلت اور گنوائی، اور وہ فضیلت یہ تھی کہ علی نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جو رسالت کی گواہی میں اللہ کے ساتھ شریک رہا ہو؟ جو رسالت کی گواہی میں اللہ کے ساتھ شریک رہا ہو. سب نے کہا نہیں. دیکھیے علی سے پوچھا مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ علی چاہتے تو کہہ سکتے تھے میں نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا، میری فضیلت. میں شوہر بطول، میری فضیلت. سورہ والعصر میری شان میں نازل ہوا، میری فضیلت. سورہ قل میری شان میں نازل ہوا، میری فضیلت. رسول نے فرمایا یا علی تم مجھ جیسے میں تم جیسا. یا علی مجھے تم سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. مگر علی نے یہ فضیلت گنوائی ہی نہیں. دیکھیے پچھلے برس عشرے میں جملہ کہا تھا ایام اعظم میں محرم الحرام کے 1 سے 10 میں کہ نسلیں ختم ہو سکتی ہیں، علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. علی کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر آپ زندگیاں قربان ہو جائیں علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. تو سوال یہ ہے کہ جب علی کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ فنگر ٹپس پہ آپ گن سکتے ہیں کسی کی کوئی چیز، علی کی فضیلت تو آپ فنگر ٹپس پہ گن بھی نہیں سکتے، اتنی فضیلتیں ہیں. تو ایک شخص نے سوال پوچھا یا علی آپ کو اپنی کس فضیلت پہ ناز ہے؟ دیکھیے اگر کسی کے پاس کوئی فضیلت ہو، 10 فضیلتیں ہوں مثال کے طور پہ، اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ کو کس فضیلت پہ ناز ہے، تو وہ ظاہر اگر 10 ہیں، گنی چنی 10 فضیلتیں ہیں یا گنی چنی کوئی 10 چیزیں ہیں، تو وہ بے ساختہ کہہ دے گا مجھے 10 میں سے یہ چیز مجھے بڑی پسند ہے، مجھے اس پہ ناز ہے. یا اگر آپ کہیے کسی سے کہ آپ کو اپنے اندر کون سی چیز پسند ہے، وہ کہیں گے مجھے اپنا اخلاق بہت پسند ہے، مجھے اپنا کوئی بھی چیز بہت پسند ہے. تو علی سے پوچھا یا علی بتائیے آپ کو کس فضیلت پہ ناز ہے؟ رسول نے کہا یا علی لفظ فضیلت تمہارے لیے خلق ہوا ہے، جس کے لیے لفظ فضیلت خلق ہوا ہے اس سے مومن پوچھ رہا ہے یا علی آپ کو کس فضیلت پہ ناز ہے؟ آیت آپ کے ذہنوں میں ہے، پرسوں آیت پڑھی تھی. رسول اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے رسول کہہ دو ان سے تمہاری گواہی کے لیے 2 لوگ ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک علی ہے. علی سے بڑا عالم کتاب کائنات میں کوئی نہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ رسالت کی گواہی میں علی کو شریک بنایا. اللہ نے اپنا جملہ آپ کے حوالے، علی نے کہا سنو مجھے اپنی اس فضیلت پہ ناز ہے کہ میں رسالت کی گواہی میں اللہ کے ساتھ شریک تھا جو خود وحدہ لا شریک ہے. علی نے کہا میں اس اللہ کے ساتھ رسالت کی گواہی میں شریک تھا جو خود وحدہ لا شریک ہے. دیکھیے کتاب کا اختیار ہے. آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جناب سلیمان کا وسیع، جناب سلیمان کے وزیر جانشین آصف بن برقیہ، کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، بالکل تھوڑا سا علم.
کہا تخت لے آؤں گا. کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا. جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آتا ہے, تو نبی کا وہ وزیر کیسا ہوگا کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہوگا. بلکہ جملہ پلٹ کے کہوں, نبی کا وہ وزیر کیسا ہوگا کہ جو وارث کتاب ہوگا. نبی کا وہ وزیر کیسا ہوگا جو مالک کتاب ہوگا. جملہ پلٹ کے کہہ دوں, نبی کا وہ وزیر کیسا ہوگا جو خود کتاب ہوگا. جو خود کتاب ہوگا تو کتاب کا اختیار ہے, تو جو وارث کتاب ہوگا اس کا بھی یہی اختیار ہونا چاہیے. کتاب کا اختیار یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے مردے سے بات ہو سکتی ہے. اس کتاب کے ذریعے سیکنڈ میں یہاں سے وہاں جایا جا سکتا ہے. اس کتاب کے ذریعے پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے. تو جو وارث کتاب ہے اس کے پاس بھی یہی صفت موجود ہونی چاہیے, اور یہ حجت کا اختیار ہے. خلیفہ کے دربار میں آئے, پکار کر کہا میرا باپ جو ہے وہ مر چکا ہے, مگر دولت ساری معلوم نہیں ہے کہاں ہے, دفن ہوئے. تو کہا ایسے فیصلے ہمارے پاس نہیں ہوتے, ایسے فیصلے علی کے پاس ہوتے ہیں. ایک بار پکار کر کہا سلمان سے, سلمان ذرا دیکھو علی کدھر ہیں. ایک بار علی کو بلایا گیا, علی نے دروازے سے ہی للکار کر کہا تمہارا فیصلہ جب کروں گا جب تمہیں بھیجنے والا تمہارے ساتھ آئے گا. ایک بار علی نے کہا کہاں ہے مردہ, ایک بار گئے, کہا اللہ کے اذن سے اٹھ جا. علی کی زبان میں تاثیر ہے, اللہ نے علی کو اختیار دیا. آپ کے ذہن میں آیا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کوئی من ہے جو بستر پہ سوتا ہے, نفس بیچتا ہے, اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے. اللہ نے علی کی زبان میں یہ تاثیر دی, اللہ نے علی کو یہ اختیار دیا. علی نے کہا اللہ کے اذن سے اٹھ جا. وہ اٹھا, اس نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ دولت ہے. پہلا اختیار ہو گیا. دوسرا اختیار یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سیکنڈ میں یہاں سے وہاں جایا جا سکتا ہے. خیبر کا میدان تھا, ایک بار رسول نے پکار کر کہا یا علی. اتنا طویل فاصلہ تھا, پلک جھپکنے سے پہلے علی رسول کے پاس موجود تھے. تبھی رسول نے کہا تھا کل علم مرد کو دوں گا, کرار کو دوں گا, غیر فرار کو دوں گا. وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے. جملہ آپ کے حوالے. تیسری صفت یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے. آل محمد میں کسی نے پہاڑ تو نہیں ہٹایا, ہاں عیسائیوں نے کہہ ضرور دیا یہ 5 چہرے ایسے ہیں اگر چاہیں تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں. اگر چاہیں تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں. بلکہ جملہ پلٹ کے کہہ دوں, پہاڑ تو نہیں ہٹایا, ہاں علی کی والدہ خانہ کعبہ میں درار ضرور لے آئی, خانہ کعبہ کی درار ضرور لے آئی, شگافتہ ضرور ہو گئی. دیکھیے آج ہو گئی 6 محرم اور ہم مسلسل قرآن اور رسالت اور امامت پہ گفتگو کر رہے ہیں. عموماً آپ 6 محرم کو چھوٹے شہزادے کے مصائب سنتے ہیں, اور اکثر کیا ہر کوئی مصائب پڑھتا ہے, مگر یہ ہے چھوٹے علی کے پوتے ہیں حسین واحد. پچھلے برس 5 محرم کو اسی امام بارگاہ میں میٹرو 1 نیوز کی جانب سے جو اشرا تھا اسی میں یہ روایت پڑی تھی کہ حسین واحد ہیں کہ جنہوں نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا ہے. وجہ کیا ہے نام علی رکھنے کی, میں پڑھ چکا ہوں, مجھے دوبارہ نہیں پڑھنا, مگر علی نام رکھا ہے. تو علی اصغر کے فضائل کیا ہیں؟ آخری جملہ فضائل کا دیکھیے, انسان کے پاس جو چھپی ہوئی طاقتیں ہوتی ہیں جب وہ لڑنے جاتا ہے تو وہ اس کو باہر نکالتا ہے کہ اس کا لڑنے کا ارادہ ہے. اور جو سب سے قیمتی, سب سے طاقتور چیز ہوتی ہے, سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے, وہ سب سے آخر میں بچا کے رکھتا ہے. یعنی سب سے طاقتور ہے, اب اس سے بڑی چیز میرے پاس کوئی نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ کام آپ کا ہے, میں کہوں گا نہیں یہ کام میرا تھوڑی ہے, یہ کام تو اللہ کا ہے. اللہ نے پہلے توریت کو بھیجا, پھر زبور کو بھیجا, پھر انجیل کو بھیجا. سب سے طاقتور چیز اللہ کی قرآن, سب سے وزنی چیز اللہ نے قرآن کو بھیجا. اسی طرح اللہ نے پہلے آدم کو بھیجا, پھر نوح کو بھیجا, پھر موسیٰ کو بھیجا, پھر عیسیٰ کو بھیجا, تمام انبیاء کو بھیجا, اس کے بعد محمد کو بھیجا. یعنی محمد سب سے طاقتور چیز اللہ کی. اسی طرح اللہ نے تمام چیزیں کی. جیسے ہم جو شعراء ہے, یہ جو شعراء ہوتے ہیں یا خطبہ ہوتے ہیں, وہ پہلے تقریر آغاز کرتے ہیں ابتدا سے کرتے کرتے جملہ آپ کے حوالے کرتے ہیں. جو سب سے قیمتی جملہ ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پڑھتے ہیں, تاکہ بس اب اس کے بعد مصائب شروع ہوں گے. تو ہم نے یہ اللہ سے سیکھا ہے. تو حسین کے پاس سب سے طاقتور چیز کون؟ حسین کے پاس 4 جوان ایسے تھے, کل عرض کر چکا کہ اگر ایک جگہ آ جائیں تو پورا عرب زیر ہو سکتا تھا. ایک تھے مسلم ابن عقیل, ایک تھے محمد حنفیہ, ایک تھے عباس, ایک تھے عبداللہ ابن جعفر طیار, اور ایک تھے
عباس، مگر اس کے باوجود بھی حسین کے پاس سب سے طاقتور چیز کون تھی؟ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کی مرضی، آپ اس کو فضائل میں سنیے، آپ اس کو مصائب میں سنیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار کربلا میں حسین نے سب سے پہلے حر کو بھیجا، اس کے بعد قاسم کو بھیجا، یہاں تک کہ اپنے تمام اصحاب کو بھیجا، وہب قلبی کو بھیجا، یہاں تک کہ جب سب کو بھیج چکے، عباس کو بھیج چکے، علی اکبر کو بھیج چکے، سب سے آخر میں علی اصغر کو رکھا۔ وہ اس لیے رکھا کہ حسین کے پاس سب سے طاقتور چیز علی اصغر تھے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مصائب میں سنیے یا فضائل میں سنیے کہ 71 شہداء نے تلوار سے 9 لاکھ کو مارا ہے، علی اصغر نے صرف اپنی مسکراہٹ سے مارا ہے۔ علی اصغر نے صرف اپنی مسکراہٹ سے مارا ہے۔ دیکھیے آذر بھائی جان میں جب جلوس نکلتا ہے تو ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جلوس کیوں برآمد ہے؟ وہ اب کاغذ میں لکھتی جاتی ہے کہ یہ جلوس برآمد کیوں ہوا ہے۔ وہ پوچھتی ہے، اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے یہ بتائیے یہ علم کیوں برآمد ہوتا ہے؟ کہا حسین کے لشکر میں حسین کا 32 برس کا بھائی عباس تھا، اس کی یاد میں نکالا جاتا ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ یہ تابوت کس لیے برآمد ہوتا ہے؟ کہا حسین کا ایک 18 سال کا جوان بیٹا تھا علی اکبر۔ کہا اچھا یہ بتائیے یہ مہندی کیوں نکالی جاتی ہے؟ کہا حسین کا 14 برس کا بھتیجا تھا قاسم، اس کا لاشا پامال ہو گیا تھا۔ اب وہ لکھتی جا رہی ہے اپنی ڈائری میں، اب اس کی نظر ایک جھولے پہ پڑی، اس نے کہا یہ بتائیے یہ جھولا کیوں نکالا جاتا ہے؟ کہا حسین کے لشکر میں ایک 6 ماہ کا سپاہی تھا علی اصغر، 7 محرم کو حسین پہ پانی بند ہو گیا، حسین نے عاشور کے دن علی اصغر کو بلند کیا۔ ایک بار اس نے کہا یہ بتاؤ پانی تو مل گیا ہوگا نا؟ کہا نہیں، ہرملہ نے ایک سنسناتا ہوا تیر اپنی کمان میں جوڑا، جیسے ہی یہ سنا وہ بے ہوش ہو گئی، تھوڑی دیر بعد اٹھی، کہا خدارا یہ جملہ نہ کہنا کہ وہ تیر اس بچے کو جا لگا ہے، وہ تیر اس بچے کو جا لگا ہے۔ کہتے ہیں ہرملہ کو جب پکڑا گیا، مختار نے کہا بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیے؟ کہا امیر میرے پاس 3 تیر تھے، تینوں تیر میرے 3 منہ کے 3 بھال کے تیر تھے، اگر کسی کو لگتے تو ایسا لگتا کسی پہ بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ یہ تیر میں اونٹ کو اور جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کرتا تھا۔ ایک بار کہا بتا تو نے کربلا میں پہلا تیر کب چلایا؟ کہا امیر پہلا تیر تو میں نے جب چلایا کہ جب عباس مشق سکینہ میں پانی کو بھر کے جا رہے تھے، مجھے عمر سعد نے کہا ہرملہ اگر عباس کو زیر نہ کیا تو عباس فتح پا جائیں گے اور بنی ہاشم کے جوان پانی پی کر بڑی شجاعت کے ساتھ لڑیں گے۔ ہرملہ کہتا ہے میں نے گھوڑے کی یاڑ میں بیٹھ کر گھٹنوں کے بل ایک سنسناتا ہوا تیر کمان میں جوڑا، مشکیزے کی طرف نشانہ کیا، مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ کہا بتا تو نے کربلا میں دوسرا تیر کب چلایا؟ کہا امیر دوسرے تیر کا حال نہیں سنا سکتا، چاہے تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہاں تیسرا تیر میں نے جب چلایا کہ جب حسین کبھی میمنے کو، کبھی میسرے کو، کبھی قلب نشکر کو تہس نہس کر چکے تھے، تو ہمارے سعد نے کہا ہرملہ اگر حسین کو زیر نہ کیا تو حسین فتح پا جائیں گے۔ ہرملہ کہتا ہے میں نے گھوڑے کی یاڑ میں بیٹھ کر گھٹنوں کے بل تیر کو کمان میں لگایا، حسین کا ہاتھ اپنی پیشانی پہ تھا، حسین کے ہاتھوں کو چھوتا ہوا حسین کی پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ ایک بار کا بتا تو نے کربلا میں دوسرا تیر کب چلایا؟ کہ امیر ہمت نہیں ہے، چاہے تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ایک بار مختار نے تلوار کو نکالا، ہرملہ کی انگلیاں کاٹنی شروع کی، کہ امیر بتاتا ہوں ارے یہ وہ وقت تھا جب حسین اپنے ہاتھوں میں ایک قرآن لے کر آئے تھے، ہمیں لگا حسین ابھی سلو نامہ کریں گے، مگر حسین نے جب چہرے پر سے نقاب کو ہٹایا، علی اصغر نے سوکھی زبان اپنے لبوں پہ پھیرنی شروع کی۔ ایک بار کہا اس بچے نے خطا نہیں کی، یہ خطا کار نہیں ہے، اور ایک بار جلتی ریت پہ لٹا دیا، مگر فوراً اٹھے۔ ایک بار ہرملہ کہتا ہے عمر سعد نے کہا ہرملہ ارے بغاوت ہو جائے گی، اپنا تیر نکالو۔ ہرملہ کہتا ہے میں نے گھوڑے کی یاڑ میں بیٹھ کے تیر کو کمان
میدان میں لگایا. میں نے حسین کے سیدھے ہاتھ کے بازو کی طرف نشانہ کیا تھا. ارے ہمک کر علی اصغر نے حسین کی نصرت کی اور تیر کا شکار خود بن گئے. اب لکھتے ہیں علامہ مجلسی، ارے ننھا سا گلا علی اصغر کو یوں ذبح کر گیا جیسے عرب میں اونٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے. اور ایک جملہ کہا، جیسے ہی علی اصغر کے تیر لگا حسین علی اصغر کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گئے. آخری جملہ، ایک بار در خیمہ پہ آئے، پکار کے سکینہ نے کہا بابا. علی اصغر کو پانی پلا دیا، سکینہ پیاسی رہ گئی. مگر اب جو حسین کے چہرے پر علی اصغر کا لہو دیکھا تو 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہا بابا ارے یہ جملہ مت کہیے گا، میرا بھیا علی اصغر بھی پیاسا مارا گیا. ایک بار حسین نے ذوالفقار سے قبر بنائی، علی اصغر کو قبر میں رکھا. ام رباب نے کہا علی اصغر کدھر چلے گئے؟ رو کر کہا علی اصغر میری ماں فاطمہ زہرا کی آغوش میں، بابا علی کی آغوش میں جا چکے ہیں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم لعن قتلۃ حسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ماتم الحسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.